بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے تو کبھی بھی آپ کی جلد کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ اگر کھانے کے بعد آدھی چمچی سونف کھا لیں تو نظر کی کمزور دور ہو جاتی ہے۔ مچھر او پازیٹیو گروپ کے انسان کو زیادہ کاٹتے ہیں کیونکہ وہ او پازیٹیو خون کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ سردی میں کھانسی کی دوا کی بجائے اگر چاکلیٹ کھا لی جائے تو دوائی سے 5 گنا زیادہ اثر دکھاتی ہے۔ اگر آپ روز 15 منٹ کھانسی لیں تو یہ جسم کے لیے 2 گھنٹے سونے کے جتنا فائدہ مند ہے۔ دانتوں کو چمکانے کے لیے شہد اور نمک سے دانت صاف کریں، دانت چمک اٹھیں گے۔ سیب اتنی زیادہ اقسام کے ہیں کہ اگر ہر روز ایک نئی قسم کا سیب کھایا جائے تو ساری قسم کے سیب کھانے تک 20 سال لگ جائیں گے۔ اگر آپ فریج سے بدبو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کٹا ہوا لیموں فریج میں رکھنے سے بو نہیں پھیلے گی۔ دل کے درد کے مریض 3 چھوٹی الائچی روزانہ کھائیں، افاقہ ہوگا۔ اگر زیادہ دیر کمپیوٹر اسکرین کو دیکھ کر کام کریں تو کافی ٹائم کے بعد کاغذ کے کسی خالی ٹکڑے کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو گلابی دکھائی دے گا۔ اگر شوگر کے مریض اس 1 مہینہ روزانہ دن میں 5 گھنٹے سے جرابیں پہنے تو شوگر ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے ہونٹ پھٹ جائیں یا پھر خشکی ہو تو روزانہ ناریل تیل لگانے سے مکمل آرام مل جائے گا۔ اگر جسم جل جائے تو سرسوں کا تیل جلے ہوئے حصے پر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ کمر درد ہو تو میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے کمر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کا دانت نہ نکل رہا ہو تو ٹماٹر کا رس دانت ٹوٹ جانے والی جگہ پر لگائیں گے، نیا دانت نکل آئے گا۔ سیب کا رس پینے سے منہ میں نکلے ہوئے چھالے ختم ہو جائیں گے۔ اگر 3 دن تک پالک کا پتا چہرے پر رگڑا جائے تو چہرے پر موجود چربی پگھل جائے گی۔ بدن پر جل جانے کے نشان مٹانے کے لیے اس حصے پر برف کا ٹکڑا رکھیں، نشانات ختم ہو جائیں گے۔ دانت ہل رہا ہو تو دانت پر کالی مرچ اور برف کا ٹکڑا رکھ دیں، دانت مضبوط ہو جائے گا۔ اگر موٹاپے سے بچنا چاہتے ہیں تو نہار منہ میتھی کے دانے چوس کر نگل لیں۔ جوؤں اور لیکھوں سے تنگ لوگ تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں ملا کر بالوں میں لگائیں، ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ کم عقل لوگوں کو اگر کچے بادام اور اونٹنی کا دودھ ایک ساتھ 30 دن کھلانے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ نیم کے تازہ پتے اگر بستر کے نیچے رکھ دیے جائیں تو انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کیمیکل سے پاک، سستی اور بے ضرر بلیچ گھر پر بنانا چاہتی ہیں تو بیسن دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ یہ آپ کے چہرے سے غیر ضروری بالوں کو جڑ سے نکالتا ہے اور چہرے پر سے مردہ سکن کو ختم کرتا ہے، چہرے پر چمک لاتا ہے، چہرے کو ایکنی سے بچاتا ہے۔ چہرے کے فالتو بال ختم کرنے کے لیے 2 دن پانی میں نمک ملا کر منہ دھونے سے فالتو بال ختم ہو جائیں گے۔ چہرے کے دانے اور کیل مہاسے ختم کرنے کے لیے لیموں کا رس اور میتھی کے پیسے ہوئے پتوں کا مکسچر چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف ہو جائے گا۔ 2 بادام پیس کر اس میں لیموں کا رس اور شہد ملا کر پیسٹ بنا لیں اور اسے چہرے پر کچھ منٹ لگا رہنے دیں۔ کچھ دیر بعد چہرہ نارمل پانی سے دھونے سے جلد صاف اور نرم و ملائم ہو جائے گی۔ رات کو روزانہ سونے سے پہلے لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملا کر لگانے سے چہرے پر موجود چھائیوں کے داغ دھبے اور چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کے نیچے سوجن ہو جائے اور ہلکے پڑ جائے تو 2 آلو اور کھیرے کا جوس مکس کر کے روزانہ 15 منٹ چہرے پر لگا کر دھونے سے سیاہ ہلکے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ چہرے سے جھریاں ختم کرنے کے لیے کوکونٹ آئل اور وٹامن ای کیپسول کو مکس کر کے روزانہ رات کو کاٹن سے چہرے پر لگائیں اور سو جائیں۔ صبح اٹھ کر نیم گرم پانی سے منہ دھوئیں، چہرے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ایسی ایڑیاں جو موسم کی خرابی کی وجہ سے پھٹ جائیں تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں لیموں کا رس ملا کر اس میں ہر روز کچھ دیر کے لیے ایڑیاں بھگو کر کسی صاف کپڑے سے خشک کریں۔ کچھ دنوں میں آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔
روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہاتھوں پر عرق گلاب اور گلیسرین کا مکسچر لگا لیں۔ روزانہ کے استعمال سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے چہرے پہ چمک اور شائن چاہتی ہیں تو روزانہ دن میں 8 گلاس پانی لازمی پئیں۔ چقندر کا جوس باقاعدگی سے پئیں اور چقندر کے جوس میں ٹماٹر کا رس مکس کر کے چہرے پر لگائیں، اس سے بھی جلد پر نکھار آتا ہے۔ اگر آپ کی جلد خشک ہو اور پھٹ جاتی ہو تو روزانہ گاجر کو ناشتے سے 1 گھنٹے بعد کھائیں، اس سے چہرے پر خشکی نہیں آئے گی اور پھٹی جلد صاف ہو جاتی ہے۔ ناریل کے تیل اور ایلو ویرا مکس کر کے جلد پر لگانے سے دانے نہیں نکلتے، جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ رات کو 8 گھنٹے نیند لازمی لیں، اس سے چہرہ فریش اور اس پر گلو آئے گی۔ سلاد اور کچی سبزیاں زیادہ کھائیں، اگر ممکن ہو تو دن میں سلاد بنا کر روزانہ کھائیں۔ پودینے کا پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ، ٹماٹر کا رس 1 کھانے کا چمچ خشک جلد کو نرم و ملائم اور خوبصورت بناتا ہے اور چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ چہرے سے کالے دھبے ختم کرنے کے لیے پودینے کا پاؤڈر، ملتانی مٹی اور دہی کو مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں اور آدھے گھنٹے بعد ٹماٹر کا جوس اس میں شامل کر کے چہرے پر مالش کریں۔ اس ماسک کو 15 منٹ کے لیے منہ پر لگا رہنے دیں۔ جلد نرم و ملائم اور خوبصورت بنانے کے لیے یہ کافی آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ 1 ماہ میں 4 بار یہ عمل لازمی دہرائیں۔ میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور روزانہ رات کو چہرے پر لگا کر سو جائیں۔ کچھ ہی دن کے استعمال سے جھریاں غائب ہونے لگیں گی۔ بال کمزور ہوں اور بڑھ نہ رہے ہوں تو 1 کپ کالے ماش، آدھا کپ سکا کائی، آدھا کپ میتھی کے بیج، 2 بڑے چمچ لیموں کے چھلکوں کو پیس کر سفوف بنا کر آدھا گھنٹہ گرم پانی میں بھگو دیں اور اس کے بعد 5 منٹ کے لیے سر کے بالوں پر لگائیں اور اس کے بعد سر دھو لیں۔ اس سے بال لمبے گھنے ہوں گے اور بالوں کا گرنا رک جائے گا۔ یہ عمل ہفتے میں 1 بار ضرور کریں۔ ہفتے میں 2 بار املی کو رات کو پانی میں ڈال کر بھگو کر صبح اس پانی سے سر دھونے سے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ ناریل یا بادام کے تیل سے سر کے مالش کرنے سے بال مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے چہرے پر تیزی سے جھریاں پڑ رہی ہیں تو 2 چائے کے چمچ لیموں کے رس میں میدا ہم وزن ملائیں اور 1 چائے کا چمچ دودھ ڈال کر پیسٹ بنا لیں۔ اسے چہرے پر لگائیں اور آدھا گھنٹہ لگا رہنے دیں، پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ اس سے چہرے پر جھریاں پڑنے کا عمل کم ہو جائے گا۔ پودینے کے پتوں کو ابال کر نہار منہ ان کا پانی پینے سے رنگ سفید ہو جاتا ہے۔ چہرے پر جاپانی خواتین جیسی گلو لانی ہو تو انڈے کی سفیدی، شہد اور لیموں کا رس چند قطرے ڈال کر اچھی طرح پھینٹ لیں اور ماسک کے طور پر چہرے پر لگائیں۔ اس کے استعمال ہفتے میں 2 بار لازمی کریں۔ لیموں کا عرق صبح و شام چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف ستھرا اور رنگ گورا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 2 عدد گاجر، 1 عدد چقندر اور آدھے لیموں کا عرق نکال کر ہر دوسرے روز اس جوس کو پینے سے چہرہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بیسن میں ذرا سی ہلدی اور سرسوں کا تیل ملا کر روزانہ چہرے پر استعمال کرنے سے آپ کی جلد میں نکھار آ جائے گا۔ اجوائن دمہ کے مریض کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ بھیڑ کا دودھ سر کی خشکی کو دور کرتا ہے۔ عورت سب سے پہلے کسی مرد کی خوشبو کی وجہ سے اس کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ جو اور چنے کا آٹا شوگر والا مریض کھا لے، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ رات کو انڈا کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ دل کے وال بند ہو جائیں تو اجوا کھجور کی گٹھلی کھا لو۔ آم کھانے کے بعد ٹھنڈی کچی لسی پی لینے سے دانے وغیرہ نہیں بنتے۔ انگور کا رس پیٹ کی چربی ختم کرنے میں مددگار ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پھٹکڑی لگاؤ، خارش ختم ہو جائے گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہوتی ہے؟ جلد میں چمک پیدا کرنی ہو تو لیموں آزمائیں۔ اپنے نہانے والے پانی میں لیموں نچوڑ لیں اور روزانہ نہائیں۔ اس سے آپ کی جلد چمک جائے گی اور خوبصورت نظر آنے لگے گی۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ کبھی اس کے دانت خراب نہ ہو، اسے چاہیے کہ میٹھی چیزیں کھانے سے قبل روٹی کا ٹکڑا کھا لیں۔ اس سے دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ دانت مضبوط رہیں گے، دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔
خواب میں غمی کا آنا پریشانی کے بعد خوشی آنے کی علامت ہے۔ جو عورت خود کو خواب میں حاملہ دیکھے اسے مال و دولت ملے گی۔ آنکھوں سے پانی آتا ہو تو نہار منہ 12 بادام سونف کے ساتھ کھا لو۔ کلونجی کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ روزانہ 1 سیب کھانے سے بخار نہیں ہوتا۔ نہار منہ کھجور کھاؤ، آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا۔ بھنڈی زیادہ کھانے والے کا جگر اچھا رہتا ہے۔ پانی زیادہ پینے والا دیر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ روزانہ رات کو دودھ کا 1 گلاس پینے سے آپ کا رنگ صاف رہے گا۔ پیٹ کے بل سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کندھے جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ میٹھا چہرے پر جھریاں لے آتا ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال ہڈیوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھا لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ جو مرد حضرات گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ کچی روٹی معدے میں زخم پیدا کرتی ہے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہتر ہو جائے گی۔ جو عورت خواب میں کھلے بال دیکھے تو اس کی شادی جلدی ہونے والی ہے۔ شہد کے ساتھ گندم کے دانے کھانے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کام کر لینے کے بعد تھکاوٹ ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چباؤ۔ اگر چہرے پر بہت زیادہ تل ہو تو چہرے کو لسی سے دھو لو۔ اس کے ساتھ خالص گلیسرین میں گلاب کا عرق ملا کر چہرے پر لگاؤ اور 1 گھنٹے کے بعد دھو لو۔ داغ دھبے 2 دن میں غائب ہو جائیں گے۔ اچانک بخار تیز ہو جائے تو سبز الائچی کے چند دانے پانی میں ڈال کر ابالیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں عرق گلاب ملا لیں۔ یہ مریض کو پلا دیں۔ یہ پانی پینے سے بخار کے مریض کو پسینہ آئے گا، بخار کا زور ٹوٹ جائے گا۔ رات کو وقت پر نہ سونے سے نیند پوری نہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ جو بندہ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مرد کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ جوان جانور کا گوشت کھاؤ۔ زیادہ چائے اور رات کے وقت انڈے کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ کے لیے بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو دہی کھانا مت بھولیں۔ نہانے کے فوراً بعد سرما مت لگایا کریں، اس سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ نماز فجر کے بعد المجید 99 بار پڑھ کر اپنے بدن پر دم کر لیں، ہمیشہ صحت و عافیت سے رہیں گے۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا ڈالو گے تو پلاسٹک پگھل کر کھانے میں شامل ہو جائے گا، جو کہ آپ کے لیے بیماریوں کا باعث بنے گا۔ میٹھی چیز اور شہد کھایا کرو کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بیمار آدمی کو ہدیہ دینے سے اسے آرام و سکون ملتا ہے۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتے ہیں جو لوگ اپنے سے کم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ناظرین، تیز پتی کی چائے ہاضمہ کو درست اور تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ سموسے پکوڑے کھانے سے قبل اس بغول کا چھلکا کھاؤ، معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی۔ اگر سموسے پکوڑے زیادہ کھانے کی وجہ سے معدے میں تیزابیت کا شکار ہو جاؤ تو نہار منہ دہی میں اسبغول کا ڈال کر کھا لیا کرو۔ دہی میں پسے بادام ملا کر لیپ بنا لو اور جھریوں پر لگاؤ۔ صرف 1 ہفتہ ایسا کرنے سے جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد غائب ہو جاتا ہے۔ موچ کی وجہ سے جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو دیسی گھی سے مالش کریں۔ املی آلو بخارے کا پانی بدن کی چربی کو پگھلاتا ہے، معدے کو ٹھنڈا رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور جلد کی بیماریوں کے لیے بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کا مساج کا مسلسل معمول بنا لو۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے بالوں میں کم کنگھی کرتے ہیں ان کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں۔ جب پیاس نہ بھی لگے تب بھی پانی پیا کرو، اس سے گردوں کی بیماری سے بچے رہو گے۔ ناظرین، پانی کا زیادہ استعمال بیماریوں کو دور کر دیتا ہے اور آپ کے جسم میں انرجی پیدا کرتا ہے۔ نہانے سے قبل 1 کیلا کھا لیا جائے تو بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔
کنگھی صبح اٹھتے ہی کر لیا کرو، اس سے خون کی روانی بہتر ہو جائے گی۔ مسواک کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ کدو کھاؤ، یہ سبزی آپ کے دماغ کو طاقت اور قوت دیتی ہے۔ سونف کا پانی پینے سے آپ کے دماغ کو سکون ملتا ہے اور سونف کا پانی موٹاپے کو بھی کم کرتا ہے۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کریں، چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ جو لوگ کھانے کے بعد کچا لہسن کھاتے ہیں ان کا دل مضبوط رہتا ہے۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور اکثر بھولنے کی بیماری لگتی ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی بیماری اور شوگر جیسی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ہلکے دور کرنے ہیں تو آلو کا رس بہترین ہے۔ رنگت گوری کرنی ہے تو آلو کا رس چہرے پر لگاؤ۔ پاؤں کی انگلیاں اور پاؤں کے تلووں پر کسی بھی تیل سے مالش کیا کرو، کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یادداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔